نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تعالی میرے آقا کی پیاری پیاری باتیں، وہ احادیث مبارکہ جن کو صحابہ کرام حاصل کرنے کے لیے مہینوں سفر کرتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرنا تاکہ ایک احادیث مبارکہ ان کو مل جائے۔ آج اس دور میں جب احادیث مبارکہ کا ایک پورا ہمارے پاس ایک مجموعہ موجود ہے، گوگل پر آپ سرچ کریں تو ہر قسم کی حدیث آپ کے سامنے ہوتی ہے، لیکن آج علم انتہا پر ہے لیکن آج عمل نہیں ہے۔ اس دور کے اندر علم اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا تھا، لوگ حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں سالوں پڑھا کرتے تھے اور سفر کیا کرتے تھے۔ آج علم اتنا موجود ہے کہ ہر گھر کے اندر صرف کچھ بٹنوں کا آپ نے دبانا ہے اور آپ کے سامنے علم ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن آج عمل نہیں ہے۔ تو آج سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، وہ باتیں کہ جو مسلمان اگر اپنی زندگی میں اپنائے تو اس کی زندگی ایک باوقار اور پرکشش ہو سکتی ہے۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ ہر پہلو میں، ہر گوشے میں، ہر طریقے میں انسان کو کیسے سونا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کون سی بات ہے جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ایک ایک بات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے واضح فرما دی۔ چنانچہ اخلاق کا درس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے بھرا ہوا، اتنا اخلاق حضور نے بیان کیا کہ اتنی آپ کو عبادت کا زور نہیں دیا گیا جتنا اخلاق کا زور دیا گیا۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعات مروی ہے کہ لوگوں نے سابقہ انبیاء کرام کی تعلیمات میں سے ایک بات حاصل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تجھے شرم نہ رہے تو جو جی میں آئے کر، جہاں سے حیا نکل جاتی ہے وہاں سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ انسان کو بتاتی ہے کہ حیا کیا چیز ہوتی ہے۔ حیا ایسی چیز ہوتی ہے اس احادیث مبارکہ میں کہ فرمایا کہ اگر حیا انسان سے نکل جائے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ تو حیا آپ کے کردار میں، آپ کی آنکھوں میں اور ایسی رچ بس جانی چاہیے کہ انسان پہلے کوئی غیر مسلم عورتیں یا لڑکی کسی مسلمان کے گھر میں آ جاتی تھی تو وہ کہتی تھی میں پناہ میں آ گئی ہوں، کہ مجھے پناہ مل گئی ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان کہلانے والے آج کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا جہاں سے حیا نکل جاتی ہے وہاں سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ پھر دوسری اخلاق کے مطابق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ اب یہاں پہ واضح فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ شخص وہ ہے جو جھگڑالو نہ ہو، بات بات پر غصہ کرنا، جھگڑا کرنا اور دنگا فساد کرنا، ایسا شخص اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو احادیث مبارکہ اور قرآن پاک انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وہ ایسا طریقہ بتاتا ہے کہ آپ اس کو کسی اور دوسرے ادھیان میں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اسلام نے ایک ایک چیز پر زور دیا کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے اور اس کو دنیا میں رہنے کے طریقے بتائے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ شخص وہ ہے جو زیادہ جھگڑالو نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں، صبر پیدا کریں۔ یہ مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ صبر، برداشت، یہ بہت بڑے ہتھیار ہیں جو مسلمانوں سے آج جا چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر بہت نقصانات ہوتے ہیں، بہت لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔